ابو جہل کا جنت میں کھجور کا درخت۔ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا کہ میں عالم خواب میں جنت میں گیا۔ وہاں میں نے کھجور کا ایک درخت دیکھا جو دوسرے تمام درختوں سے بھلا معلوم ہوتا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس کا درخت ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ ابو جہل کا درخت ہے۔ مجھے بہت ہی حیرت ہوئی کہ ابو جہل کا درخت جنت میں، وہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو جہل کا ذکر اسلام کی تاریخ میں بطور ایک سخت دشمن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آتا ہے۔ وہ مکہ کے سرداروں میں سے تھا اور اپنی ضد، تکبر اور حق کے انکار کی وجہ سے فرعون امت کہلایا۔ بعض ضعیف اور غیر مستند روایات میں یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں اور ان کے کہنے کے مطابق جنت واقعی موجود ہے تو اس میں میرے لیے بھی کھجور کا درخت ہوگا، کیونکہ مکہ میں ایک بڑا سردار ہوں۔ اس جملے سے اس کا غرور اور کفر ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آخرت اور جنت و جہنم کو کھیل سمجھتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی معتبر تعلیمات میں ابو جہل کے لیے جنت کا کوئی وعدہ یا اس جیسی کوئی خوشخبری نہیں ملتی، بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن قرار دیا گیا ہے۔ اس واقعے کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان غرور، ضد اور دین حق کے انکار میں ابو جہل جیسا نہ بنے، کیونکہ دنیاوی عزت و طاقت آخرت میں کسی کام نہ آئے گی۔ اصل کامیابی ایمان اور اطاعت رسول میں ہے۔ ابو جہل کا اصل نام عمر بن ہشام اور کنیت ابو الحکم تھی، جس کی وجہ سے وہ عربی ابو الحکم کے نام سے جانا جاتا تھا۔ رشتے میں حضرت عمر کا ماموں اور اسلام کے عظیم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کا چچا تھا۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ ابو جہل کو یہ نام اسلام نے کم علمی اور ناخواندگی کی وجہ سے دیا تھا، جو کہ بالکل غلط ہے۔ ابو الحکم کا مطلب ہے علم و حکمت کا بادشاہ۔ وہ کئی گھنٹے بڑی لمبی تقریریں کرتا، شاعری بھی خوب جانتا اور اپنے دور میں خانہ کعبہ کا متولی بھی تھا۔ میلے اور محفلیں کرواتا، خانہ کعبہ کی تعمیر توسیع میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا۔ عرب کے لوگ دور دراز علاقوں سے لمبی مسافت طے کر کے اس کی تقریریں سننے آتے۔ ایک دن خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا کہ ایک سیدھے سادے دیہاتی کا وہاں سے گزر ہوا، جس نے کہا، اے صاحب، اگر اجازت ہو تو میں ایک بات پوچھوں، مگر آپ اس کا صحیح جواب دیں گے اور میرے سوال میں کوئی ڈنڈی نہیں ماریں گے۔ جواب میں ابو جہل نے دیہاتی سے کہا کہ پاگل ہو گئے ہو، دیکھتے نہیں کہ میں کتنی پاک اور متبرک جگہ پر بیٹھا ہوں؟ اس جگہ بھلا کوئی جھوٹ بول سکتا ہے؟ پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ دیہاتی نے کہا، اے ابو الحکم، مجھے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیہاتی کی زبان سے یہ غیر متوقع سوال سن کر ابو جہل تل ملا اٹھا اور اسے کہنے لگا، او ظالم، اس پاک جگہ تم کو یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے۔ جس کے جواب میں دیہاتی نے کہا، میں نے اسی لیے تو اسی جگہ کا انتخاب کیا ہے کہ یہاں کوئی جھوٹ بولنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ حیرانی اور پریشانی کے آثار اس کے چہرے پر عیاں ہو گئے اور گھبرائی ہوئی آواز کے ساتھ دیہاتی سے کہا، سن، آسمانوں کے رب کی قسم، اس نیلی چھت کے نیچے اللہ کی زمین پر محمد بن عبداللہ جیسا سچا اور راست باز آج تک نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا۔ وہ خود بھی سچا، اس کی نبوت بھی سچی، اس کا دین بھی سچا، اور چشم فلک نے اس جیسا صادق اور امین آج تک نہیں دیکھا۔ دیہاتی نے حیرت سے کہا، جناب، اگر ایسی بات ہے تو کیوں نہ چل کر اس کی بیعت کر لی جائے، جو وہ دعویٰ دے رہے ہیں اسے قبول کیا جائے۔ جس کے جواب میں ابو الحکم نے وہ بات کہی جس نے اسے ابو جہل بنا دیا، تیری ماں تجھ کو روئے، کبھی ان کی محفل میں جا کر تو دیکھو، وہاں تو عالم یہ ہوتا ہے کہ کئی دن پیٹ پر پتھر باندھنا پڑتا ہے، اور اطاعت و فرما برداری کا یہ عالم ہے کہ ان کے ماننے والے ان کے وضو کا پانی زمین پر گرنے کے بجائے اپنے کپڑوں پر مل لیتے ہیں اور ان کا پسینہ بوتلوں میں ڈال کر محفوظ کر لیتے ہیں۔ ان کی محفل میں آقا غلام کی بھی کوئی تمیز نہیں، سب برابر سمجھے جاتے ہیں، جبکہ تم کو معلوم ہے میں قریش کا ایک منا منایا سردار ہوں۔ لوگ میری قدم بوسی کرنے کے لیے طول و عرض سے میرے پاس آتے ہیں، اپنا مال و متاع نذرانے کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور کوئی غلام میرے سامنے بیٹھنے کی جرت نہیں کرتا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے میں یہ جاہ و جلال، شان و شوکت کو قربان کر کے ان کے قدموں میں جا بیٹھوں؟ یہ وہ جواب تھا جو ابو جہل کے اس مائنڈ سیٹ کی عکاسی کرتا ہے جسے اسلام
جہل کا نام دیتا ہے کہ دوسرے کی بات کو سننے سے اکثر انکار کر دینا چاہیے، اس کا دعویٰ اور دلیل کتنی جاندار اور حقیقت پسندانہ ہی کیوں نہ ہو۔ بلکہ ایک بار تو ایسا شدید طوفان تھا، ابو جہل کے دروازے پہ دستک ہوئی تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اتنے خراب موسم میں میرے دروازے تک آنے والا جو بھی سوالی ہے، مجھے لات و عزا کی قسم کھاتا ہوں، میں انکار نہیں کروں گا۔ جب دروازے پر پہنچے تو کائنات انسانی کا سب سے شریف اور سچا انسان، جس کی چوکھٹ میں فرشتے بھی ادب سے حاضر ہوتے ہیں، اپنے چہرے کے چاند سے زیادہ خوبصورت چہرے پر دل موہ لینے والی مسکراہٹ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور وحدانیت کا علم لیے کھڑا ہے اور اپنے معصوم لبوں سے دلیل اور منطق کے انمول موتی بکھیر رہا ہے۔ مگر ابن ہشام کی جہالت اور بدبختی کی انتہا دیکھیے۔ اس نے امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، جس کی قسم رب کائنات نے اپنی لاریب کتاب میں کھا رکھی ہے، سننے سے انکار کر دیا اور اپنی غفلت کے پردوں سے ڈھکے کانوں میں ناپاک انگلیاں ڈالیں۔ اور بیوی نے جب اس کی قسم یاد دلائی تو اس کے لیے اس نے وہی بات دہرائی کہ میں کسی کو اپنے سے بہتر نہیں مان سکتا، آخر مجھ میں کمی کیا ہے؟ یہ مفہوم ہے کہ بات کو سننے سے انکار کر دینا اور اپنی ہر بات کو سچ تصور کرنا، اور اگر کوئی دلیل مانگنے کی غلطی کر بیٹھے تو تشدد اور جبر پر اتر آنا۔ یہ رویہ عدم برداشت و غصے کو جنم دیتا ہے، جو جہالت کا اصل مفہوم ہے۔ حضرت بلال سے روایت ہے کہ ہم مکہ میں حضرت ابو بکر صدیق کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس دوران کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں باہر نکلا تو اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عیسائی دروازے پر موجود ہے۔ اس نے پوچھا، کیا یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر میں نے اسے اندر بلایا۔ اس نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ خیال کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ اگر اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ میری مدد فرمائیں اس شخص کے خلاف جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھ پر کس نے ظلم کیا ہے؟ اس عیسائی نے کہا کہ ابو جہل بن ہشام نے میرا مال زبردستی چھین لیا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، اور یہ ہجرت کے زمانے کی بات ہے۔ حضرت بلال فرماتے کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ابو جہل کے قیلولہ کرنے کا وقت ہے، تو اس وقت آپ کا جانا اس پر کہیں ناگوار نہ گزرے، اور ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ غضبناک نہ ہو جائے اور کہیں وہ آپ کو اذیت نہ پہنچائے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے گزارش کو نہ سنا اور ابو جہل کی طرف تشریف لے گئے، اور ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ابو جہل غضبناک ہو کر باہر نکلا۔ اچانک دروازے پر کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ابو جہل نے کہا، اندر تشریف لائیں، اور ساتھ ہی کہنے لگا، آپ میری طرف پیغام بھجوا دیتے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اس عیسائی کا جو مال لیا ہے تو اس کا مال فوراً واپس کر۔ ابو جہل نے کہا کہ کیا آپ اس کام کے لیے تشریف لائے ہیں؟ اگر آپ اس بارے میں کسی شخص کے ہاتھ پیغام بھجوا دیتے تو میں مال واپس کر دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بات کو طویل نہ کرو اور تم اس عیسائی کا مال فوراً واپس کرو۔ ابو جہل نے اپنے غلام سے کہا کہ اس عیسائی کا جتنا مال تو نے لیا ہے جلدی سے اس کو واپس کر دو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ایک شخص، کیا تیرا مال تجھ کو مل گیا ہے؟ عیسائی نے کہا، سوائے ایک کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی ٹوکری کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل سے کہا کہ وہ ٹوکری جلدی سے نکالو۔ چنانچہ ابو جہل نے اسے اپنے گھر کے اندر تلاش کیا، لیکن وہ ٹوکری نہ ملی۔ آخرکار ابو جہل اس ٹوکری کے بدلے میں اس سے بہتر ایک اور ٹوکری دی۔ ابو جہل کی بیوی نے کہا کہ باخدا تو نے انتہائی ذلت اور عاجزی کے ساتھ ابو طالب کے یتیم کی خاطرداری کی ہے۔ ابو جہل نے اپنی بیوی سے کہا کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے، اگر تو دیکھ لیتی تو ایسی بات نہ کہتی۔ اس نے کہا کہ تو نے کیا دیکھا؟ ابو جہل نے کہا کہ میری قوت کے باوجود جو کچھ ہوا تو اس پر مجھے رسوا نہ کرے۔ کہنے لگا کہ میں نے ان کے دونوں کندھوں پر دو شیر بیٹھے ہوئے دیکھے۔ جب بھی میں ارادہ کرتا کہوں کہ میں مال واپس نہیں کرتا تو قریب تھا کہ وہ دونوں مجھے جھپٹ کر چیر پھاڑ دیتے۔ اس ڈر کے مارے میں نے ان کی عزت کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب عیسائی نے وہ سارا منظر دیکھا جو منظر ابو جہل دیکھ چکا تھا تو اس نے زبان حال سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ کا دین برحق ہے۔
चुनाचा उसने इस्लाम कबूल कर लिया और उसका इस्लाम को कबूल करना एक मजलूम की मदद करने की बरकत से था। इमाम बुखारी से मनकूल है कि एक दिन अबू जाल ने कहा कि अगर मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा के पास नमाज पढ़ते देखा तो मैं माअज़ल्लाह अपने पाँव से उनकी गर्दन को पामाल करूँगा। जब उसकी ये बात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उसने ऐसा करने की जुर्रत की तो फरिश्ते उसको पकड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। सब लोग अपनी आंखों से इस बात का मुशाहिदा करेंगे। एक रोज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के पास नमाज पढ़ रहे थे तो ये मगरूर कहने लगा कि मैंने तुम्हें यहाँ नमाज पढ़ने से मना नहीं किया था। तुम्हें मालूम नहीं कि जितने मेरे दोस्त हैं इतने और किसी के नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे झिड़क दिया। उसी वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुई। ये पैगाम रुबानी सुनाया। तर्जमा, पास वो लाए अपने हम नशीनों को अपनी मदद के लिए हम जहन्नम के फरिश्तों को बुलाएंगे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की कसम, अगर उसने अपने दोस्तों को बुलाया तो उसी वक्त अजाब के फरिश्ते उसे पकड़ लेंगे। एक रोज़ फिर उस बदबख्त ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा तो फिर कहने लगा, क्या तुम्हारे सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को माज़ल्लाह खाक आलूद करता है, यानी सजदा करता है? लोगों ने कहा, हाँ। उस मलून ने कहा, लातो इज़ा की कसम, अगर मैंने उसको इस तरह नमाज पढ़ते देखा तो मैं उसकी गर्दन को अपने पाँव से रूंध डालूंगा और उसके चेहरे को गर्द आलूद कर दूंगा। एक रोज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ रहे थे तो वह नज़दीक आया ताकि अपने खबीस इरादे की तकमील करे, लेकिन करीब आते ही अचानक उल्टे पाँव पीछे भागा और अपने हाथों से अपना बचाव करने लगा। लोगों ने उससे कहा, क्या है अबू जाल, तुम्हें क्या हो गया है? उसने कहा, मेरे दरमियान और उनके दरमियान एक खंदक है जिसमें आग भड़क रही है, एक होलनाक मंजर है और फरिश्ते पर मारते नजर आ रहे हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो बदबख्त मेरे करीब आता तो फरिश्ते उस पर झपट पड़ते और उसके टुकड़े टुकड़े कर देते। अबू जाल उमर बिन हशाम का जन्नत में खजूर का दरख्त वाला वाक़या एक मशहूर वलीउल्लाह सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मंसूब है, जो बाद रिवायात में बयान करते हैं। यह वाक़या अबू जाल की अदावत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके अंजाम की अजीब हिकायत बयान करता है। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे कि अबू जाल और कुछ मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करने के लिए आए। अबू जाल ने गुस्ताखी करते हुए कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं तो मुझे जन्नत में से एक खजूर का दरख्त दिखाए। उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमने ये खजूर का दरख्त देख लिया तो क्या तुम ईमान ले आओगे? अबू जाल ने इनकार में सर हिलाया और मुस्कुरा कर कहा, हाँ, अगर मुझे जन्नत का दरख्त दिखा दो तो मैं मान लूँगा। इस पर रसूलुल्लाह ने दुआ फरमाई और अचानक एक जन्नत का खजूर का दरख्त ज़ाहिर हुआ जिसके फल चमकदार और खुशबूदार थे। यह मंजर देखकर अबू जाल और उसके साथी हैरान रह गए। अबू जाल ने दरख्त को पकड़ने की कोशिश की लेकिन दरख्त गायब हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू जाल, ये तेरे लिए निशानी थी लेकिन तूने इसे कबूल ना किया। अगर तू ईमान ले आता तो यह दरख्त तेरा हो जाता। अब तेरा ठिकाना जहन्नम है। अबू जाल ने फिर भी इनकार किया और कहा, यह माज जादू है। यह वाक़या अबू जाल की हरदर्मी और कुफ्र की इंतहा को ज़ाहिर करता है। बाद में अबू जाल जंग बदर में मारा गया जहाँ उसका अंजाम इंतहाई ज़िल्लत अमेज़ हुआ। ये रिवायत बाज़ तारीखी कुतुब और उसके सनद ज़ईफ़ या मौज़ू हो सकती है, इसलिए इसे सुने और इबरत हासिल करें, लेकिन इसे सही हदीस ना समझा जाए। और जो शख्स रसूल की मुखालफत करे बाद उसके कि उसके लिए हिदायत वाज़ेह हो चुकी है और मोमिनों के रास्ते के सिवा किसी और की पैरवी करे तो हम उसे उसी तरफ फेर देंगे जिस तरफ वो फिर गया और उसे जहन्नम में दाखिल करेंगे और वह बहुत बुरा ठिकाना है। आपके जिक्र करदा के मुताबिक उम्मुल मोमिनीन हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मंसूब एक रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब में जन्नत के एक खूबसूरत खजूर का दरख्त देखा जो दीगर दरख्तों से मुमताज़ था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि यह किसका दरख्त है तो बताया गया कि यह अबू जाल का दरख्त है। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ताज्जुब हुआ। अबू जाल के लिए यह दरख्त आजमाइश और निशानी था।
اگر وہ ایمان لے آتا تو یہ درخت اس کے لیے جنت میں ہوتا، لیکن اس نے اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے اس نعمت کو کھو دیا۔ نمبر 2، اللہ کی رحمت کی وسعت۔ یہ خواب اللہ کی رحمت کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ابو جہل جیسے سخت دشمن اسلام کو بھی توبہ کا موقع دیتا ہے، لیکن اس نے اسے ٹھکرا دیا۔ عبرت کی بات یہ ہے کہ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ کفر و شرک انسان کو بڑی سے بڑی نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ ابو جہل کے پاس موقع تھا، لیکن اس نے اپنی ضد کی وجہ سے جنت کو جہنم میں بدل دیا۔ روایت بعض قصص حکایات کی کتابوں میں ملتی ہے، لیکن اس کی سند صحیح نہیں، بلکہ یہ ضعیف یا موضوع یعنی من گھڑت ہو سکتی ہے، اس لیے اسے عبرت کے طور پر پڑھا جائے، لیکن اسے مستند حدیث نہ سمجھا جائے۔ اللہ کی نعمتیں ہر ایک کے لیے ہیں، لیکن شرط ایمان اور اطاعت کی ہے۔ دشمنان اسلام کو بھی توبہ کا موقع ملتا ہے، لیکن اپنے ذہن میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے دل میں کسی کے لیے بھی مایوسی نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ابو جہل کی زندگی اور انجام ہمارے لیے ایک کڑوا سبق ہے۔ وہ شخص جس نے حق کو پہچانا مگر ضد اور تکبر نے اس کے دل کو اندھا کر دیا۔ وہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی، آخرکار ذلت و رسوائی کے ساتھ دنیا سے گیا اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اے سننے والوں، سوچو، اگر ابو جہل جیسا سردار اور طاقتور شخص ایمان کے بغیر فنا ہو سکتا ہے تو ہم کس گنتی میں ہیں؟ لہٰذا اپنے دل کو نرم کرو، غرور اور ضد کو چھوڑ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اپنی زندگی کا مقصد بنا لو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہم بھی ابو جہل کی طرح حسرت و ندامت کے ساتھ جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور دشمنان اسلام کی طرح ہٹ درمی سے بچائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ابو جہل جیسی سرکشی سے بچنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔